مولا جس کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں دنیا میں جا کے تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اغوا کر لوں گا، کوئی جہاد تبلیغ میں مصروف ہوگا تو اغوا کر لوں گا، کوئی طواف کر رہا ہوگا، زکوٰۃ صدقہ دے رہا ہوگا تو اغوا کر لوں گا۔ کہا اجمعین، مولا میں ساروں کو اغوا کروں گا۔ رب نے پوچھا مردود ساروں کو اغوا کرے گا؟ فوراً کچھ یاد آیا، نہ میرے مولا، الا عبادک منہم المخلصین، جو بندے تیرے مخلص ہو جائیں گے میں شیطان بھی ان کو نہیں ورگلا سکتا، میں شیطان بھی ان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا، میں بھی ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، میں ان لوگوں کو ملاؤں گا، میں ان لوگوں کو ورگلا سکتا ہوں، میں ان لوگوں کو راہ حق سے ہٹا سکتا ہوں جن کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، جن کا عمل اخلاص سے خالی ہوگا، جن کے پاس دولت اخلاص ہوگی، وہ اتنے طاقتور بن جائیں گے کہ ان پر میں شیطان کا بھی وار نہیں چل سکے گا۔ اس لیے مالک نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو نفس کی شرارتوں سے بچانا چاہتے ہو، شیطان مردود کے حملوں سے بچانا چاہتے ہو، تو صرف عبادت نہیں، صرف عمل نہیں، بلکہ مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، تاکہ تمہارے وجود سے شیطان چپ کر جائے، پیچھے ہٹ جائے، مایوس ہو جائے کہ یہاں خلوص کی دولت ہے، میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ جل مجدہ نے دیگر کئی مقامات پر قرآن مجید میں حکم دیا، کسی مقام پہ فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرتے رہو مگر میرے بندو مخلص ہو کے۔ الا للہ الدین الخالص، کہا یہ جس دین کو تم نے قبول کیا ہے نام ہی اس کا خلوص ہے، اس کی بنیاد ہی اخلاص پر ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہوگا تمہاری عبادت بھٹکتی رہے گی، تم بھٹکتے رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے، معاذ عبادت بے شک تھوڑی ہو مگر جب بھی کرو اخلاص کے ساتھ کیا کرو، خلوص کے ساتھ کیا کرو، وہ تھوڑی سی عبادت بھی تمہارے لیے بہت بن جائے گی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اخلاص اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے۔ قرآن ایک راز تھا، اللہ نے آقا کے سینے پہ نازل فرما کے اسے عیاں کر دیا۔ آقا کی ذات ایک راز تھی، اللہ نے پردے ہٹا کے 12 ربیع الاول کو بشری پیکر دے کے اس راز سے پردہ اٹھا لیا اور آج تک اس کی حقیقت کو پردے میں رکھا۔ خود رب کی ذات ایک راز ہے، وہ پردوں میں ہے۔ جنت کی نعمتیں آج تک راز ہیں، قبر کی رات آج تک راز ہے۔ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں، جو چیز رب کو جتنی پیاری ہوتی ہے اللہ اسے اتنا پردوں میں رکھتا ہے، جو چیز اللہ کو جتنی عزیز ہوتی ہے اللہ جس کی قدر و قیمت بڑھانا چاہتا ہے پھر اس کو راز میں رکھتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اخلاص اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، جب اللہ عطا فرماتا ہے تو ہر کسی کو نہیں، یہ راز اللہ فقط اس سینے میں رکھتا ہے جس بندے کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے، جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ گویا عبادت میں راہ اخلاص کی دولت فقط اس کو ملتی ہے جس کو اللہ کی دوستی ملنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا معاذ عمل میں اخلاص کو ضروری کر لو۔ عمل عبادت کے درجے پر پہنچتا ہی اخلاص اور نیت کی وجہ سے ہے۔ جب تک نیت اور نیت میں اخلاص نہ ہو اٹھنا جھکنا نماز نہیں بنتا، وہ ایکسرسائز کہلاتا ہے۔ بھوکا رہنا روزہ نہیں کہلاتا، مکہ جانا حج نہیں کہلاتا۔ یہ سارے اعمال عبادت تب بنیں گے جب اس میں نیت شامل ہوگی، جب خالصتاً اللہ کے لیے ادا کیے جائیں گے۔ صبح اٹھے تو کہا مولا یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، کھانا میرے گھر میں موجود ہے تو نے دیا ہوا ہے، مگر 30 دن بھوکا پیاسا رہوں گا، تو نے روزے فرض کیے،
तेरी रजा के लिए, तुझे राजी करने के लिए ये सुबह से लेके शाम तक मैं भूखा प्यासा रहूंगा। अब ये भूख प्यास रोजा बन जाएगा। उठना झुकना मौला, दुनिया उठती झुकती है, युगो वर्जिश का नाम दिया जाता है। ये मेरा झुकना, ये मेरा जमीन पे सर लगाना फकत इसीलिए है कि तू राजी हो जाए। आका ने ये तरीका बताया, ये नमाज है, बस नियत की, उसका झुकना रुकू बन जाएगा, उसका जमीन पे सर रखना सजदा बन जाएगा, और ये इबादत उसको अल्लाह से मिला देगी। गोया इबादत तब बनती है जब अमल के साथ इखलास नीयत हो, और इखलास फिल अमल, इखलास फिल नीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर हम सारी गुफ्तगू को समझना चाहें तो इबादत की 3 किस्मों को समझना चाहिए। इबादत करने वालों की 3 किस्में हैं। वो तीनों दर्जों की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। एक तबका इबादत करता है जन्नत की मोहब्बत में, जन्नत की नेमतों के लिए, नेमतों के हुसूल के लिए। एक इबादत तबका करता है दोज़ख के खौफ की वजह से। जिस तबके को कुरान की आयात पहुंची, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पहुंची कि एक रब ने दोज़ख बनाई हुई है, जहन्नम है, आग का गड़ा है। जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, सरकशी करेगा, कुफ्र व शिर्क करेगा, गुनाह करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। वहां आग है जो बंदे को जला के राख कर देगी। प्यास की सूरत में जहर और खून और पीप पिलाया जाएगा। भूख की सूरत में थोहर के पत्ते खिलाए जाएंगे। जब वो जहन्नम की हौलनाकियां सुनता है, वहां की सजाएं सुनता है कि हर बुरे अमल की वजह से जहन्नम में अलहदा अलहदा सजा है, बस वो खौफ से तड़पने लगता है, खौफ से डरने लगता है। वो रातों को उठता है तो उसकी दुआ होती है, मौला दोज़ख से बचा लेना, मैं बड़ा कमजोर हूं। वो नमाज के लिए आता है तो दुआ करता है, मौला दोज़ख से बचा लेना। उसकी नमाज, उसका रोजा, उसका हज, लुब्बे लुबाब ये होता है कि वो दोज़ख से बचना चाहता है, वो दोज़ख से डरता है। सारी उम्र इसकी इस खौफ और खशियत में गुजर जाती है। उसके मद्दे मुकाबिल एक शख्स होता है जिसके पास इस्लाम और कुरान ये पहुंचाता है कि एक अल्लाह ने जन्नत बनाई हुई है, उस जन्नत में सारी नेमतें हैं, वो नेमतों से भरा एक बाग है, वहां हूरो गिलमा है, दूध और शहद की नहरें हैं, वहां बंदे की मर्जी चली जाएगी, जो वो कहेगा वैसा होगा, उसमें हमेशा रहेगा। कोई रोक टोक नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, सेहत ही सेहत होगी, दुख नहीं होगा, सुख होगी, गुर्बत नहीं होगी, अमारत होगी, भूख प्यास नहीं होगी, हर वक्त खुशहाली होगी। ये सारी नेमतों में जब वो दुनिया में तरसता है, जन्नत की ये बात सुनता है, तो उसके दिल में एक जन्नत का तसव्वुर बैठ जाता है, हूर और गिरमा जन्नत के महल्लात का तसव्वुर बैठ जाता है। वो उठता है तो जन्नत याद आती है, वो सोता है तो जन्नत के ख्वाब देखता है। नमाज के बाद भी कहता है, मौला जन्नत अता फरमा, नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा, मौला जन्नत की नेमतें अता फरमा। रातों को उठे या लैलतुल कदर को जागे, शब बारात को आए या शबे मिराज आए, हर लम्हा उसके जहन पर जन्नत छाई हुई होती है। वो जन्नत की तलाश में निकला होता है, उम्र भर इसकी इबादत करता रहता है। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान हशर में हिसाब किताब हो रहा होगा, फरिश्ते किताबें लेके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे, फरमाएंगे, मौला ये वो तबका है जो दोज़ख से डरता था और तेरी इबादत करता था। उम्र भर उन्होंने इबादत कर ली दोज़ख की खौफ की वजह से। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो तुम्हें दोज़ख का डर था और तुम मेरी इबादत करते रहे, ये इबादत की एक किस्म है, तुझे मुबारक हो, उस इबादत के बदले अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल करता है, उस इबादत के बदले तुझे दोज़ख से खलासी मिलती है, तुझे दोज़ख की तपश भी नहीं मिलेगी। अब बाकी सारी जिंदगी तू दोज़ख से दूर गुजारेगा, आराम, आसाइश और सुकून में गुजारेगा। वो बंदे खुश हो जाएंगे
کہ ہمیں دوزخ سے خلاصی ملے گی؟ فرشتہ کہے گا مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب بھی عبادت کی تو جنت کی دعائیں کی، جنت مانگتے رہے، جنت کے لیے تڑپتے رہے۔ رب فرمائے گا میرے بندوں اور بندیوں تم جنت کے لیے تڑپتے رہے، میری قرآن نے جو جنت کا تصور دیکھا اس کا خواب دیکھتے رہے، عبادات کرتے رہے، میں نے تمہیں ان عبادتوں کے بدلے جنت عطا کر دی، جنت کی نعمتیں عطا کر دی، یہ جنت تمہارے سامنے ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، اب تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، جنت میں رہو، جنت تمہاری ہے۔ وہ خوشی سے جا کے جنت میں رہنے لگ جائیں گے۔ اب فرشتے کہاں سے رو کے کہیں گے مولا یہ تو وہ تھے جو دوزخ سے ڈرتے تھے، یہ وہ ہیں جو جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عمر باری کبھی دوزخ سے نہیں ڈرے، یہ تیسرا طبقہ کبھی جنت کی لالچ نہیں رکھتا تھا، حور و غلمان کے خواب بھی نہیں دیکھتا تھا، مولا ان کا کیا کریں؟ رب فرمائے گا کما قال فرشتوں درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو جنت کی لالچ نہ تھی، جن کو دوزخ کا خوف نہ تھا، روز اول سے ان کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چل گیا تھا کہ زندگی کا مقصد فقط دنیا کی نعمتیں نہیں ہے، دنیا کے محلات نہیں ہے، دنیا کی حکومت نہیں ہے، اور زندگی کا مقصد فقط جنت بھی نہیں ہے۔ میرے فرشتوں میرے یہ بندے شب و روز تڑپتے رہتے تھے کہ مولا نہ جنت کی تلاش میں نکلے ہیں نہ دوزخ سے ڈرتے ہیں، ہمارا جینا بھی تیرے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی تیرے لیے ہے، اور ہماری ساری عبادت فقط اس لیے ہے کہ تو راضی ہو جا۔ مولا تو راضی ہو جا، اگر تو راضی ہے کہ ہم دوزخ میں رہیں تو ہم دوزخ میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مالک اگر تو راضی ہے کہ ہم جنت میں رہیں تو ہم تیری رضا کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں درمیان سے پردے ہٹا دو۔ رب فرمائے گا میرے خوش نصیب بندو تم نے ساری زندگی میری عبادت خالص اور میری رضا میں گزار دی، باقیوں کو تو مل گئی نعمتیں، باقیوں کو تو مل گئی جنت، تم نے جنتوں کے لیے عبادت نہ کی تھی، آؤ باقیوں کو ملی جنت اور نعمت، تجھے نعمتوں والا رب خود مل گیا ہے۔ اس عبادت کے بدلے تم رب تمہارا ہو گیا، تم رب کے ہو گئے، آج کے بعد تم بلا حجاب دیدار کرتے رہو، تم رب کا دیدار کرو اور اللہ تم پر فضل و کرم کرتا رہے گا۔ کسی کو فقط جنتیں ملیں گی، جنت والے پہلے خوش ہوں گے کہ ہمیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں مل گئیں، مگر اتنی بڑی قیمت جب اخلاص کی لگے گی تو جنت والے ہاتھ ملیں گے کہ جنت تو تھی ہی، ہم تو چھوٹی منزل جنت کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے عبادت کا، یہ وہ خالص درجہ ہے کہ اس عبادت میں دنیا تو دنیا، جنت بھی کہیں نہیں جانگتی، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ رب کے لیے کرتا ہے۔ یہی اخلاص کی تعریف ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے وہ اتنا خالص ہو جائے کہ اگر دایاں ہاتھ نیکی کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ عبادت کرے تو دنیا کو پتہ نہ چلے، بس یہ وہ اخلاص ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کی زندگی کا مقصد تعین فرمایا تو کہا عبادت ہے، صرف عبادت نہیں، اخلاص والی عبادت۔ جس کو یہ نصیب ہو گئی گویا وہ اپنی زندگی کا مقصد جان گیا۔ مقصود زندگی رضا الہی ہے، فقط جنتوں کا حصول نہیں، فقط دنیا کو سجا لینا نہیں، کہ ساری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ اعمال بغیر نیت کے عبادت نہیں بنتے، خلوص نیت کے بغیر نہیں آ سکتا، اور نیت بغیر اخلاص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ عمل جتنا بھی بڑا ہو وہ نیت کی وجہ سے عبادت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس وقت تک ہم نے عمل اور عمل خالص کا فرق دیکھا، اب عمل کی بنیاد دیکھ رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔
गोया नीयत जड़ है, अमल उसका दरख्त है। नीयत बुनियाद है, अमल उसकी बिल्डिंग है। जिस दरख्त की जड़ सलामत न रहे उसको जला दिया जाता है। जिस बिल्डिंग की बुनियाद खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए, वो बिल्डिंग अपना वजूद कायम नहीं रख सकती, उसको जमीन पे गिरना होता है। मेरे आका ने फरमाया अमल एक जिस्म है, इसकी रूह नियत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को जब नियत की तरफ मुतवज्जे किया, मेरे आका ने फरमाया, तिबरानी की हदीस है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की नियत उसके अमल से कई